ساتھیو، جس شخص کی یہ تمنا ہو، آرزو ہو، ہیں جی لگن ہو کہ وہ جس جگہ کے اوپر بھی جائے، جس جگہ کے اوپر بھی جائے، جس محفل کے اندر وہ جائے، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کا احترام کریں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ بھی جائے لوگ اس کی عزت کریں اور احترام کریں، یہ چیز تو سارے مسلمانوں میں ہونی چاہیے، یہ چیز تو سارے مسلمانوں میں ہونی چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم جائیں لوگ ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں۔ اور میرے ساتھیوں، جس بندے کی عزت کوئی نہیں، جس کا احترام کوئی نہیں، اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کی زندگی تو بیکار ہے۔ جب لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے نا کہ ہم جس محفل کے اندر جائیں وہ لوگ اس محفل کے ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کو یاد کریں۔ مزہ تو پھر ہی آتا ہے نا کہ جس محفل کے اندر میں اور آپ گئے ہیں، ہمارے اٹھنے کے بعد لوگ ہمارا تذکرہ کریں کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ اور میرے ساتھیوں، عزتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، عزتیں ساری اللہ کے پاس، ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آج آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، جس محفل کے اندر جائیں لوگ آپ کی عزت کریں، آج آپ کو چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں، یہ عزتوں کے دروازے اللہ دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی کھولیں گے، قبر کے اندر بھی کھولیں گے، اور موت کے وقت جو ہماری فرشتہ روح قبض کرنے آئے گا وہ بھی ہماری عزت اور احترام کرے گا۔ آج آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر عزتوں کے دروازے کھول دے گی۔ میرے ساتھیوں، جب اللہ کے دروازے کھلیں گے، اللہ کے دروازے عزتوں کے کھلیں گے، رحمتوں کے کھلیں گے، برکتوں کے کھلیں گے، اور مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، غموں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، میں اور آپ وہ بلکہ ہر مسلمان وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پوری پڑھ لینے کے بعد آپ نے صرف 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد، پوری ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کے بعد، جب عصر کی نماز پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کے بعد 30 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ پھر میرے ساتھیوں، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ عشاء کی نماز فرض پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے وتر پڑھنے ہیں، عشاء کی نماز کے جب آپ نے وتر پڑھنے ہیں، وطروں کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر جمعرات آئے گی، اس جمعرات کو آپ نے کھانا پکا کر، پہلی جو جمعرات آئے گی اس جمعرات کو آپ نے کھانا پکا کر، وہ کھانا اللہ کے نام کا پکا کر اس کا ثواب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے۔ آپ یہ عمل کریں
آپ یہ عمل کریں، صرف 7 دن آپ یہ عمل کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے کاروبار کے اندر جو رکاوٹیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے وہ رکاوٹوں کو ختم فرما دیں گے۔ آپ کے جسم کے اندر جو بیماریاں تھیں، جو بیماریاں آپ کے جسم کے اندر گھر کر گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان بیماریوں کو صحتوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے کہ اس سارے کے سارے نظام کو، یہ جو نظام ہمیں سارے کا سارا نظر آ رہا ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قبضہ قدرت سے بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نظام کو پیدا فرمایا، اسی وقت اس نظام کو ختم کرنے کا ارادہ بھی فرمایا۔ میرے ساتھیوں، جب تک ہم اپنے اندر کا یقین نہیں بدلیں گے، تب تک جسم سے نکلنے والے اعمال ہمیں نہیں پالیں گے۔ جب تک ہمارا اندر کا یقین درست نہیں ہوگا، میرے ساتھیوں، ہماری زندگی بھی درست نہیں ہوگی۔ یقین کیا ہے کہ ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے، بیماریوں کے بعد صحت دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے، پریشانیوں کے بعد خوشیاں دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم نے اس فانی دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم کوشش کریں اپنا زیادہ سے زیادہ، اپنا جو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ میرے ساتھیوں، اگلی منزلیں بہت لمبی ہیں، بہت لمبی منزلیں ہیں، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے۔ میرے بھائیوں، پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہے۔ ہمارے دلوں کے، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بسائیں، ہم اپنے جسم کے اندر محمد رسول اللہ کے اعمال کو بسائیں۔ میرے ساتھیوں، پھر کامیابی ملے گی۔ اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کریں کہ اے میرے پروردگار، جس کام اور مقصد کے لیے آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ میں نے وہ کام پورا کیا، نہ میں نے وہ مقصد پورا کیا، اے اللہ میرے اس جرم عظیم کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ میرے ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کو مانگیں۔ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں آج مسلمان کے اوپر غالب ہیں، آج سے پہلے نہیں تھی، اور ان کی وجہ ہم خود ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اعمال کے ذریعے دعا مانگیں، عمل کریں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، عمل کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کیسے بدلے گا۔ جب تک ہم عمل پہ نہیں آئیں گے اور ہماری زندگی نہیں بدلیں گی، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ 7 دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے، برکتوں کے، راحتوں کے، سکون کے، چین کے، اطمینان کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں۔